اگر آپ نے ثنا اور سورہ فاتحہ کو اچھی طرح سمجھ لیا جو ہم نے پچھلی کلاس میں کیا تھا، تو انشاءاللہ اب یہ بہت ہی آسان ہے۔ اب آپ نے تھوڑا سا غور کرنا ہے۔ التحیات میں اگر آپ دیکھیں گے تو ایک حیات کا لفظ آپ کو نظر آ رہا ہے۔ بنیادی طور پہ جب لوگ ملتے ہیں عرب ایک دوسرے کو تو وہ تحیہ و سلام پیش کرتے ہیں، یعنی تحیہ کا مطلب ہوتا ہے زندگی کی دعا دینا، حیات کی دعا دینا۔ التحیات اس کی جمع ہے۔ ویسے تحیہ کا مطلب تحفہ بھی ہوتا ہے، تو التحیات ہو گیا زندگی کی دعا کی جمع۔ تو جو دعا دی جاتی ہے وہ زبان سے دی جاتی ہے، تو یہاں پر اس لفظ سے مراد ہے جو زبان سے عبادت کی جاتی ہے، جو ذکر اذکار ہم کرتے ہیں، چاہے نماز میں کریں نماز کے باہر کریں، وہ ذکر اذکار جو ہیں وہ اس سے مراد ہے۔ ٹھیک ہے جی، آپ نے التحیات میں حیات کا لفظ آپ نے ریلیٹ کرنا ہے کہ اردو میں استعمال ہوتا ہے، اور آپ نے دیکھنا ہے کہ اچھا زندگی کی دعاؤں کو کہتے ہیں التحیات، تو دعائیں بیسیکلی جو زبان سے کی جانے والی عبادتیں، قولی عبادتیں۔ اور التحیات ہو گیا تمام، جیسے الحمد تھا نا تمام تعریف، تو التحیات ہو گیا تمام قولی عبادتیں للہ، اللہ کے لیے ہیں، یہ ہمیں پتہ ہے الحمدللہ سب تعریف اللہ کے لیے ہے، تو للہ اللہ کے لیے، تو تمام قولی باتیں اللہ کے لیے۔ کس کی قولی باتیں اللہ کے لیے؟ یہ انڈرسٹوڈ ہے میری، یعنی میں اللہ کے حضور موجود ہوں، نماز پڑھا ہوں، اور نماز کے اندر ہمیں التحیات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے کہ جب ہم نے قادم میں بیٹھنا ہے تو ہم نے یہ پڑھنی ہے۔ تو اس میں ہم نے یہ پڑھنا ہے کہ میں جو زبان سے عبادت کرتا ہوں وہ اللہ تعالیٰ کے لیے۔ وا اور الصلوات، ایک دفعہ آپ نے صرف الفاظ کو نا علیحدہ علیحدہ سمجھنا ہے، پھر آپ کو خود بخود یاد ہو جائے گا۔ جب ہم تیزی میں پڑھتے ہیں نا التحیات للہ والصلوات، تو پھر ہم فوکس نہیں کرتے، تو ایک دفعہ تسلی سے بیٹھ کے فوکس کر لیں۔ تو صلاۃ ہمیں بتائیں نماز کو کہتے ہیں، تو نماز ایک فزیکل عبادت ہوتی ہے، تو اس کا مطلب ہو گیا بدنی عبادتیں، تو صلاۃ کی جمع ہے، تو صلوات اور الصلوات ہو گئے تمام یعنی میری سب عبادتیں جو میں زبان سے کرتا ہوں صرف اللہ کے لیے ہیں، جو میں اپنے جسم سے کرتا ہوں صرف اللہ کے لیے ہیں۔ با اور الطیبات، طیب کہتے ہیں پاک کو، جو پاک چیزیں ہیں ان کو طیبات کہتے ہیں، یعنی بیسیکلی جو ہم چیزیں لوگوں کو دیتے ہیں، لوگوں پر خرچ کرتے ہیں، اور لوگوں پر ہم نے جو بھی خرچ کرنا ہے ہم نے اپنے پاک مال میں سے خرچ کرنا ہے، تو اس سے مراد ہو گئی مالی باتیں۔ تو اب یہ انتہائی آسان ہے اس کا ترجمہ، التحیات للہ والصلوات والطیبات، میری سب باتیں جو میں زبان سے کروں، بدن سے کروں، مال سے کروں، سب کی سب میرے رب کے لیے۔ یہ اس کا مفہوم ہے، اور جب آپ نماز میں پڑھیں تو یہی فیلنگ ہونی چاہیے پڑھتے وقت ذہن کے اندر کہ یا اللہ میری ساری باتیں تیرے لیے ہیں، میں زبان سے کر رہا ہوں، فزیکلی کر رہا ہوں، مال سے کر رہا ہوں، مال بھی تیرا دیا ہوا ہے، یہ جسم بھی تیرا دیا ہوا ہے، زبان بھی تیری دی ہوئی ہے، میں جو بھی کر رہا ہوں اس کی کیپیسٹی بھی تیری طرف ہے، اور میں کر بھی خالص تیرے لیے رہا ہوں، میں اور کسی کے لیے عبادت نہیں کرتا۔ اچھا، پھر آگے آتا ہے السلام علیکہ، تو ہمیں پتا ہے السلام علیکم آپ سب پر سلامتی ہو، علیکہ ہو گیا ایک پر، السلام علیکہ تجھے ایک پر سلامتی ہو، ہم ادب کی وجہ سے کہتے ہیں آپ پر سلامتی ہو ایہا، اس کو ذرا زیادہ کرنے کی ضرورت ہے، بہت جگہ قرآن شریف میں آتا ہے یا ایہا الناس، یا ایہا الذین، تو یہ یا جو ہے نا بعض اوقات ہٹا دیتے ہیں، تو یا ایہا الناس کہیں ایہا الناس کریں ایک ہی بات ہے، اس کا مطلب ہو گیا یا، اور یہاں پہ آیا ایہا النبی، یا نبی، اے نبی، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے اوپر سلامتی ہو، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کے اوپر سلام ہو، ورحمت اللہ، اور اللہ کی رحمت ہو۔ اب یہ تو ویسے ہی آسان ہے، رحمت اللہ اللہ کی رحمت، اس میں تو کوئی مشکل ہے ہی نہیں۔ وبرکاتہ، ہو ہمیں پتہ ہے رضی اللہ عنہ، اللہ راضی ہو اس ایک مرد سے، ربہ اس ایک کا رب، برکاتہ اس ایک کی برکتیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی برکتیں، تو آپ پر اللہ کی رحمت ہو اور اس کی برکتیں ہو۔ ویری ویری سمپل۔ السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے سلامتی ہو، اللہ کی رحمت ہو اور اس کی برکتیں ہوں۔ پھر ہم نے پڑھا تھا ربنا،
یعنی ہمارا رب، تو نون الف نہ ہوتا ہے ہمارا. السلام علیکم تم پر سلامتی ہو، السلام علینا ہم پر سلامتی ہو. اس کے بعد اپنے آپ کو بھی ہم یہ دعا دیتے ہیں نماز کے اندر، سلامتی ہو ہم پر، و علی، علیکم میں علی ہمیں پتہ ہے اس کا مطلب ہے پر، اور کس پر سلامتی ہو؟ عباد اللہ، عبد اللہ اللہ کا بندہ ہے، سب کو پتہ ہے، عباد اللہ اس کی جمع. تو علی عباد اللہ، اور اللہ کے بندوں پر ہم پہ بھی سلامتی ہو، ہم پہ بھی اللہ تعالیٰ اپنا کرم کرے، اور اپنے بندوں پر بھی کرم کریں. کون سے بندے؟ اور صالحین. صالح بھی ہم سب کو پتہ ہے، صالح کا مطلب ہوتا ہے نیک. اور جیسے مسلمین ہوتا ہے، مسلم کی جمع ہوتی ہے مسلمین، تو صالح کی جمع صالحین. تو اللہ کے نیک بندوں پر بھی سلامتی ہو. السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر اللہ کی سلامتی ہو، اس کی رحمتیں ہوں، اس کی برکتیں ہوں، ہم پہ بھی سلامتی ہو، اور اللہ کے تمام نیک بندوں کے اوپر بھی سلامتی ہو. پھر ہمیں پتا ہے شہادت کا مطلب ہوتا ہے گواہی. آبدو ہم پہلے ڈسکس کر رہے ہیں، آبدو کا مطلب ہوتا ہے کہ میں عبادت کرتا ہوں، تو اشہدو کا مطلب ہو جائے گا میں گواہی دیتا ہوں. اب آپ غور کریں نا، تو اب اتحیات بہت آسان ہوگی اگر آپ نے ایک دفعہ ثنا اور سورہ فاتحہ کر لی، اور آگے بھی انشاءاللہ بہت آسان ہوگی. ان کا مطلب ہوتا ہے کہ، ان کا مطلب بھی کہ ہوتا ہے، اور انا کا مطلب بھی کہ ہوتا ہے. یہ دونوں اب استعمال ہو گئے، تو یہ ایک آپ نے یاد کرنا. ان یہ پہلے آپ نے نہیں سیکھا. تو میں گواہی دیتا ہوں کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. سب کو پتا ہے پہلے کلمے کا مطلب. واشہدو، اور میں گواہی دیتا ہوں. انا، اب کے آ گیا. انا یہ کہ محمدن، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، عبدہ، عبداللہ اللہ کا بندہ، عبدہ اس کا بندہ. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے ہیں، ورسولہ، اور اس کے رسول. تو میں نے اس چیز کی بھی گواہی دی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں اس چیز کی بھی گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں. صرف ایک چیز میں آپ کی توجہ کے لیے بتانا چاہتا ہوں کہ گواہی دی جاتی ہے اس چیز کی جو آپ نے خود دیکھی ہو. تو آپ جب یہ گواہی دیتے ہیں نا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں، تو اس کی بنیاد یہ نہیں ہو سکتی کہ آپ کے ابا جی نے آپ کو بتایا تھا، یعنی والد صاحب نے بتایا، ان کی مہربانی، اللہ کا شکر ہم مسلمان گھر میں پیدا ہو گئے، ہمیں وہ تکلیفیں نہیں اٹھانی پڑی جو مثلا عبد الوارث گل صاحب کو مسلمان ہونے کے لیے برداشت کرنی پڑی، اور جو رزق تھا کہ وہ عیسائی مر جاتے. تو اللہ کا بڑا احسان ہے. لیکن خود غور کریں، قرآن شریف کے اوپر غور کریں، غور کر کے اپنا ایمان اسٹیبلش کریں کہ یا اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ تعالیٰ کے آخری نبی اور رسول ہیں، آپ اس کے بندے ہیں. ہم ایمان لاتے ہیں اس بات پر کہ آپ اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں، اور ہم انشاءاللہ ہر وہ کام کریں گے جس کا آپ نے حکم دیا، اور انشاءاللہ ہم ہر اس کام سے باز رہیں گے جس سے آپ نے منع فرمایا ہے. تو التحیات للہ والصلوات والطیبات. السلام علیکم ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. میری سب کی سب عبادتیں، چاہے میں زبان سے کروں، میں بدن سے کروں، میں مال سے کروں، ساری کی ساری اللہ کے لیے، اللہ کے سوا کسی کے لیے نہیں ہے. اور اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے سلامتی ہو، آپ پر اللہ کی رحمتیں نازل ہوں، آپ پر اللہ کی برکتیں نازل ہوں، اور اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر بھی سلامتی فرما. اللہ تعالیٰ اپنے تمام جو نیک بندے ہیں ان کو اوپر سلامتی فرما. ہم اس چیز کی گواہی دیتے ہیں، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کی سوا کوئی بھی معبود نہیں، کوئی اس لائق نہیں کہ اس کی عبادت کی جائے، اس کے سوا کسی کو پکارا جائے. اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں.